اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اپنے چینل دا ڈریم آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح کچھ اسلام سے جڑی باتیں اور کچھ ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج جس ٹاپک کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے دابۃ الارض، یعنی بیسٹ آف دا ارتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے یہ دنیا بنائی اور ہر طرح کی مخلوقات پیدا کی۔ ان مخلوقات کے زندہ رہنے کے بے شمار اسباب و ذرائع پیدا کیے۔ چرند پرند، دریا، سمندر کے اندر رہنے والی آبی حیات اور زمین کے اندر کے ذخائر، مطلب یہ سب چیزیں فنا ہونے کے لیے بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کے ساتھ کروڑوں سال گزرنے کے بعد قیامت رکھی اور قرب و قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں بھی رکھیں، اور ان سب واقعات اور باتوں کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بآسانی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے دابۃ الارض، بیسٹ آف دا ارتھ۔ یہ ایک ایسا ہیبت ناک عجیب الخلقت جانور جو قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ کیا ہوگا یہ جانور؟ کس طرح زمین پر دوڑتا بھاگتا پھرے گا؟ اس کے ظہور پذیر ہونے کے کیا مصرف ہوں گے اور یہ کیا کیا تباہی پھیلائے گا؟ مسلمانوں اور کفار کے مابین یہ کس طرح کی تفریق پھیلائے گا؟ قرب قیامت رونما ہونے والے جن واقعات اور حادثات کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، بیسیکلی ان کو دو حصے میں بانٹا گیا ہے، ایک بڑی نشانیاں اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں جو قرب قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہو بھی چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں جو بعد میں ہوں گی۔ چھوٹی نشانیاں جن میں ذرا کی زیادتی، قدرتی آفات و تباہی جیسے زلزلے، سیلاب، طوفان، عرب کا سبز و شاداب ہو جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اہل علم کا اٹھ جانا، قتل عام ہو جانا، شراب نوشی کی کثرت، مردوں کا مردوں سے تعلق، اس قسم کی بے شمار چیزیں اور باتیں جو نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتا دی۔ اور کچھ نشانیاں ابھی باقی ہیں ظہور پذیر ہونا، جیسے دجال کا خروج، امام مہدی کی آمد، عیسیٰ بن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، پراسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، آگ کا نکلنا۔ یہ سب وہ خاص اور بڑی علامتیں ہیں۔ جب یہ ظہور ہو جائیں گی تو ان کے فوراً بعد قیامت ظہور پذیر ہو جائے گی۔ قیامت کی یہ نشانیاں اہل علم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرب قیامت سے پہلے ایسی نشانیاں اس لیے اشارہ کی تاکہ مسلمانوں کو اندازہ ہو جائے کہ اب قیامت قریب ہے، اور جو لوگ مکر چکے ہیں، منکر ہو چکے ہیں، وہ توبہ تذبیح کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ان بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی اس عجیب الخلقت مخلوق کا ظاہر ہونا ہے جس کا نام دابۃ الارض ہے۔ اس جانور کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا پھر ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیاتوں پہ یقین نہیں لاتے۔ اصل میں دابہ کے لغوی معنی ہیں جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، بھاگتا پھرتا، اور ارض کے معنی زمین کے، یعنی زمین پر چلنے والا بھاگتا ہوا ایسا حیوان جو زمین پر برق رفتاری سے دوڑتا اور بھاگتا ہوگا۔ قانون قدرت کے تحت جانور یا انسان انڈے اور بچے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ جانور زمین کے اندر سے زمین پھاڑ کر نمودار ہوگا۔ تفسیر و تحقیق کے مطابق دابہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں کو روکنا چھوڑ دیں گے، اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ بالکل قرب قیامت کا دور ہوگا۔ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس جانور کا ظہور ہوگا۔ تفسیر کے مطابق قرب قیامت سے پہلے کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ اس زمین میں سے یہ عجیب الخلقت جانور مٹی جھاڑتا ہوا نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ کوہ صفا سے نمودار ہوگا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے وسط میں جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر یہاں سے وہاں بھاگیں گے، مگر مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ پھر دابۃ الارض
ستاروں کی طرح ان کے چہرے کو ستاروں کی طرح منور کر دے گا اور وہ آگے کو نکل جائے گا۔ مکہ سے نکل کر وہ مشرق کی طرف جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پھر وہاں سے وہ شام پہنچے گا، شام سے اصفہان پہنچے گا اور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا۔ لوگ یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہوں گے مگر کوئی بھی اس جانور کے شر سے بچ نہ پائے گا۔ دابۃ الارض کی ہیبت کے بارے میں علماء و حکماء لکھتے ہیں کہ دابہ کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، شکل انسانوں جیسی، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑوں جیسے، سینگ باراسینگی کی طرح۔ دابۃ الارض لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور انہیں قیامت کے آنے کی اطلاع دے گا۔ پھر دابہ اہل ایمان کے چہروں پر روشنی کی مہر لگائے گا اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان مہر لگائے گا اور اس مہر سے ان کے چہرے کالے اور سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ فرمان حق باری تعالیٰ ہے کہ اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلمان اور کافر میں صاف فرق عیاں ہو جائے گا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے منکر اس وقت ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جو دل میں تو اللہ تعالیٰ کے اس منکر تھے اور قیامت سے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے چہروں پہ ہر چیز عیاں کر دے گا۔ اس بات کو آج اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس بات کو تم نے پیغمبروں کو کہنے کے باوجود نہ مانا، آج اس بات کو تمہیں ایک جانور کے کہنے پر ماننا پڑ رہا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اب توبہ کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سے توبہ کی قبولیت بھی اٹھا لیں گے۔ دابہ اس قدر تیزی سے تمام علاقوں میں بھاگتا اور دوڑتا پھرے گا کہ کوئی بھی انسان اس کا پیچھا نہ کر پائے گا، اور وہ ہر اس شخص کے چہرے پر آنکھوں کے بیچ میں مہر لگاتا جائے گا جو کفر پہ ہوں گے اور جو اسلام سے اور اللہ تعالیٰ کے 5 عقائد سے انکاری ہوں گے۔ جو مومن ہوگا اسے کلمہ پڑھ کر ہی موت آ جائے گی اور جو کافر ہوگا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دابۃ الارض کے پیدا ہونے کے بعد حاملہ عورتوں کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، تمام میٹھے پانی کڑوے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت و دانائی علم اٹھ جائیں گے۔ جدید دور حاضر کے مطابق کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دابۃ الارض کو کوئی جانور نہیں ہوگا بلکہ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی دریافت ایک مشین ہوگی جسے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انتہائی تیز سواری ہے اور اتنی تیز رفتاری سے اٹھ سکتی ہے۔ بہرحال یہ سب مفروضوں پہ قائم کچھ باتیں ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان انہی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتلا دی گئی ہیں۔ دابہ کا ظہور، اس کے ہونے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو اس کی طرف ہونے کے لیے راغب کرنے کے لیے جو نبی، پیغمبر، انبیاء اور وحی بھیجی۔ اگر لوگ اس کے باوجود بھی لوگ اسلام سے انکاری ہوئے، اللہ کو ایک نہیں مانا اور توحید، رسالت، فرشتوں اور قیامت پر یقین نہ کیا، تو پھر آخر میں یہ جانور ہوگا جو لوگوں کو چہروں پہ مہر ثبت کرتا رہے گا اور مسلمانوں اور کافروں کے مابین واضح فرق واضح کر دے گا۔ اس طرح کی بہت سی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گی۔ ہمیں صرف انہی باتوں پر اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور جو حدیث و سنت کے لحاظ سے ہم پر واجب کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی بات پر اعتقاد نہیں ہونا چاہیے، اور اس جانور کا ذکر ہمیں قرآن حدیث میں بھی ملتا ہے، اللہ کے احکامات کے تھرو بھی ملتا ہے۔ آئیے ہم اپنے عاقبت، اپنی آخرت، اپنی دنیا سب کو سنوارتے ہوئے ہم اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو ہی مانیں، ہر اس چیز پر ایمان رکھیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم اٹھائے جائیں تو کلمے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے، کمنٹ ضرور دیجیے اور میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔